ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمیز کی بات کریں گے, کوئی سینس والی بات کریں گے, لیکن نہیں, ہیٹر لگا دیا, ہیٹر لگ گیا. تو بھائی کون سی زبان تم بول رہے ہو یار شعیب اختر؟ یار اتنی شارٹ ٹرم میموری لوگوں کی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایکس کرکٹرز کی اتنی شارٹ ٹرم میموری یار, ایک سال 1.5 سال پہلے پاکستان ٹیم سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ انڈیا کو پاکستان ہرائے گا ورلڈ کپ کے اندر؟ شرجیل خان کو اگر آپ کھیلتا ہوا دیکھیں تو آپ بولیں گے یار یہ بندہ اس طرح کے اسٹروکس کھیل رہا ہے, یہ پاکستانی ٹیم میں کیوں نہیں؟ مجھے ٹیم ورک نظر آیا ہے, مجھے خلیفہ گیری نظر نہیں آئی ہے, مجھے لڑکے نظر آئے ہیں جان مارتے ہوئے فیلڈ کے اندر. تو آئی ایم ویری ہیپی ود دا پرفارمنس آف دا کرکٹ ٹیم. ٹھیک ہے کمیاں ہیں ٹیم کے اندر. ہیلو جی, السلام علیکم. میت حسن پوڈ کاسٹ کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے عوام کی پرزور فرمائش پہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے جناب منصور حسین صاحب تشریف فرمائے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے دل کافی ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ تھمبنیل سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے. پاکستانی ٹیم کی شرمناک شکست ایشیا کپ میں, اور جو انہوں نے بیسکلی جو پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے. اور اگر آپ کا تھوڑا سا بھی کرکٹ میں انٹرسٹ ہے تو ہمارے ساتھ آخر تک بندے رہیے گا, لائک کر لیجیے گا, سبسکرائب کر لیجیے گا, اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کر دیجیے گا نیچے. بھیا تم نے تو خیر کافی حد تک پروفیشنل کرکٹ تم نے کھیلی بھی ہے, انٹر کالج کھیلا ہے, انٹر یونیورسٹی کھیلا ہے, اسکول میں یو آر ویری ایکٹیو ود کرکٹ, یو ہیو ربڈ شولڈرز ود جو کہ یو نو پیپل ہو لیٹر آن بیکیم دی گریٹس آف دی گیم. تو لوگ کہتے ہیں بلہ کبھی بلہ پکڑا ہے آپ نے, جو آپ کرکٹ کے اوپر بات کریں تو بلہ تو پکڑا ہے. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, صحیح ہے کہ سرفراز کو کھلانا چاہیے کیونکہ وہ کراچی کا ہے, شاہین کو کیپٹن بنا دو, بابر کو فارغ کر دو, بابر کو کیپٹنسی نہیں آتی ہے, پوری ٹیم کو نکال دو, یہ ہمارے ایجنڈاز میں نہیں. تو ہم ایز پیشنیٹ کرکٹ لورز ہم اتنی ہی نفرت اور محبت کرتے ہیں اپنی کرکٹ ٹیم سے ہارنے یا جیتنے کے بعد جیسے کہ ایک نارمل پاکستانی کرتا ہے, لیکن ہماری جو نفرت یا محبت ہوتی ہے یا ہمارے جذبات ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے انالیٹیکل ہوتے ہیں ایک نارمل میرے خیال سے کرکٹ پاکستانی کرکٹ لورز کے مقابلے میں. تو اسی چیز کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے ہماری ایشیا کپ کی جو اوور آل پرفارمنس رہی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. تو بھیا کیا لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ, کیا تمہارے ایشیا کپ کی جو ہماری پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس رہی اس کے حوالے سے کیا تمہارا اوور آل امپریشن کیا ہے؟ اوور آل لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اسپیسیفکس رائٹ ناؤ, ول گیٹ انٹو اسپیسیفکس, بٹ اوور آل تمہارا کیا امپریشن رہا؟ آئی ایم ویری امپریسڈ ود ہاؤ دا ٹیم ہیز جیلڈ ان آفٹر اے لانگ ٹائم. مجھے لگا یہ کہ پاکستان کی ٹیم ان ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی, ینگ پلیئرز ہونے کے باوجود بھی, مجھے کمراڈری نظر آئی ہے, مجھے ٹیم ورک نظر آیا ہے, مجھے خلیفہ گیری نظر نہیں آئی ہے, مجھے لڑکے نظر آئے ہیں جان مارتے ہوئے فیلڈ کے اندر. تو آئی ایم ویری ہیپی ود دا پرفارمنس آف دا کرکٹ ٹیم. ٹھیک ہے کمیاں ہیں ٹیم کے اندر, اور جس قسم کا انفراسٹرکچر ہمارا ہے پاکستان میں کرکٹ کا, جو کھوکھلا نظام رہا ہے شروع سے اور اب پچھلے کئی سالوں سے اور زیادہ کھوکھلا ہو گیا ہے, اس کے باوجود اس لیول کے کرکٹ کھیلنا اور اس طرح کی ورلڈ کلاس ٹیم جیسے کہ انڈیا ہے اور شری لنکا ہے, چلے شری لنکا تو پھر بھی ریلیٹیولی ینگر ٹیم تھی, ان کے ساتھ اس طرح سے کمپیٹ کرنا, مجھے تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہاؤ دا ٹیم ہیز کم اپ ان اے نٹ شیل. ہماری پاکستانی جو فینز ہیں, پاکستانی فینز جو ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سے جو ان کا کرٹیسزم ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ ہارش ہوتا ہے when پاکستانی ٹیم پرفارمز بیڈلی؟ ایک تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور جو ان کا ریاکشن ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. صحیح, ریاکشن انڈیا میں بھی بہت گندا ہوتا ہے جب انڈین ٹیم ہارتی ہے, بٹ اٹس موسٹلی بینائن, اٹ ڈزنٹ ہیو اینی impact on the selection process, on matlab the Indian cricket jo administration hai, they are very very strong in what they want to do and they do it. ٹھیک ہے, جو عوام کا ریاکشن ہوتا ہے وہ امپیکٹ نہیں کرتا سلیکشن کو اس طریقے سے جس طرح پاکستان میں کرتا ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایکس کرکٹرز آ جاتے ہیں, ان کے اپنے ایجنڈاز آ جاتے ہیں, سلمان بٹ آ جاتے ہیں جن کو فارغ کیا ہوا ہے, جن کو کرکٹ میں نہیں انوالو کیا جا رہا فار گڈ ریزن. محمد عامر ہیں جن کو نہیں, بیکاز ان کے اپنا ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کو باہر نکال دیا گیا, تو ان کا جو فیڈ بیک آتا ہے, ان کی جو ٹویٹس آتی ہیں, دیٹ سیمس ٹو ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ ویٹیج آن واٹ ایور دیٹ ہیپنز ان پاکستان ایز فار ایز کرکٹ از کنسرنڈ. وائی ڈو یو تھنک دیٹس دی کیس؟ ہاں تو تم صحیح کہہ رہے ہو. I mean you already said it کہ ایجنڈا مجھے تو کلیئرلی نظر آتا ہے.
دیکھو نا میں تو ایگزامپل دوں گا آخری والے گیم کی جو لاسٹ گیم تھا, اور مجھے لگتا ہے یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ کو, جنہوں نے مڈل میں جا کے بیچ میں جا کے بیٹنگ کی ہوئی ہے کسی بھی لیول کے اوپر, ان کو یہ اندازہ ہوگا اور میرے ساتھ ہوں گے وہ کہ جس لیول کی بالنگ, جتنے ڈسپلن کے ساتھ شری لنکا نے آخری گیم کے اندر فائنلز کے اندر بالنگ کی ہے, بینگ اے بیٹسمین مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہٹ دیم اوے. یا تو آپ بالکل اپنے آپ کو آفریدی بنا دیں اور وکٹ سے باہر نکل کے مارتے, لیکن اور اس کے علاوہ اگر آپ تمیز کے ساتھ وکٹ بچا کے کھیلنا چاہتے ہیں, اور جس لیول کی بالنگ شری لنکا کر رہا تھا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا روم دے رہے تھے وہ لوگ, فیلڈنگ تھی, اور کلیئرلی مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے پاس گیم پلاننگ ہے, ان کو پتا تھا کہ کون سے بیٹسمین کی کیا ویکنیسز ہیں, کیا اسٹرینتھ ہے, اسی حساب سے انہوں نے بالنگ کی. بہت بڑے بڑے سوئنگ نظر نہیں آ رہے تھے, بہت بڑے بڑے ٹرن نظر نہیں آ رہے تھے. مجھے صرف ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کی لینتھ اور ان کی لائن وہ بالکل آن پوائنٹ تھی. کوئی بھی بیٹسمین مڈل میں آ کے یہ نہیں کہتے, جس نے بھی بیٹنگ کی ہوگی اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار اس بالنگ کو آپ کچھ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. Where do you think we went wrong then? Where did we miss the trick? Yeah, I think basically Sri Lanka played a much better cricket than Pakistan on finals. اور بیسکلی جو انہوں نے آپ کے اوپر جو ایج تھا ان کو, وہ بولنگ کا اور فیلڈنگ کا تھا ایج. بیٹسمین کو بلیم کرنا کہ جی رضوان نے 50 اوور کے اندر 50 رن بنائے, اگر رضوان 50 اوور میں 50 گیندوں میں 50 رن نہیں بناتا تو آپ جہاں تک پہنچے وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے آپ, اس لیے کہ بولنگ بہت زیادہ ٹائٹ تھی ان کی طرف سے. تو بیسکلی آپ نے جو پلاٹ مس کیا ہے وہ بولنگ پہ ہی کیا ہے. انہوں نے بالنگ آپ سے بہتر کی ہے, انہوں نے آپ کو کنٹین کیا ہے ایک سکور کے اوپر with a plan in their workbook. اور اسی حساب سے فیلڈنگ آپ نے جو کیچز چھوڑے ہیں, انہوں نے جو کیچز پکڑے, وہ ڈفرینس ہے بیسکلی. بیٹنگ میں آپ نے کچھ مس نہیں کیا ہے, بیٹنگ میں کچھ ہو نہیں سکتا تھا, اس بالنگ اٹیک میں بیٹنگ میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا. So that's I'm very clear about that. مطلب آپ T20 ہے نا, T20 میں تو آپ ون ڈے کی طرح تو اس کو فل فارمیٹ ون ڈے کی طرح کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو گیم اوور ہی نہیں ہوتا جب تک اوور ہوتا ہے. افغانستان پاکستان کا میچ ایک کلیئر ایگزامپل ہے, جو کہ کلیئرلی آپ ہار چکے تھے, اور نسیم شاہ 11 نمبر کے بیٹسمین آ کے 2 چھکے لگا دیتا ہے آخری اوور کے اندر. تو T20 میں تو مزہ ہی ہے یہ گیم کا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, ایک دو اوور کے اندر گیم پوری پلٹ جاتی ہے. اور وہی ہوا پاکستان میں, ڈھیلے ہوئے ہیں یہ 5 آؤٹ کرنے کے بعد اوور کانفیڈنٹ ہو گئے, ان کو لگا کہ روک دیں گے, ہم سب کو لگ رہا تھا 120 پہ 110 پہ روک دیں گے یہ. اس کے بعد جب وکٹ میں اترے ہیں یہ لوگ تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹنگ وکٹ ہو گئی, اچھا. کہ نسیم شاہ انٹرویو کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ بیٹنگ وکٹ بہت اچھا کھیل رہی ہے. تو یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے کہ اٹ ول بی ایزی فار اس ٹو ہٹ دیم. لیکن جب یہ آئے وکٹ کے اندر, جس طرح انہوں نے پوائنٹ کے اوپر بالنگ کرنا شروع کی ہے شری لنکا نے, مجھے تو شروع کے 2-3 اوور میں سمجھ میں آ گیا تھا کہ اٹ ول ناٹ بی ایزی. اور وہی ہوا بالکل. اور وہ شروع سے لے کے آخر تک جو ڈسپلن انہوں نے شروع میں رکھا تھا وہی ڈسپلن اینڈ تک رکھا. اور وہ جو بیچارے ایکسپیکٹیٹرز اسٹیڈیم میں میچ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے, ان کو تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, پیپل لائک شعیب اختر, پیپل لائک تنویر, جو بھی جن لوگوں کے بھی میں کامنٹ سن رہا تھا, وہ کرکٹ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ کس طرح سے کرٹیسائز کر سکتے ہیں. مجھے تو ایکسپیکٹیٹر کی بات سمجھتا ہوں کہ اسٹیڈیم میں آپ بیٹھے ہوئے بیٹسمین مار نہیں رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بالنگ کس طرح کی, ان کو لگ یہ رہا ہے کہ پرابلی مار سکتے ہیں لیکن مار نہیں. لیکن اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کرکٹ, تو آپ کو ایز اے کرکٹر تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار دے ور بالنگ ویری ویری ٹائٹ, ایوری تھنگ واز ٹائٹ. ٹھیک ہے سلیکشن ایک دو جگہ پہ غلط ہوگی, پروبیبلی خوشدل may not be the best choice, بٹ حسن علی تو خیر کھیلا بھی تھا اس گیم میں. آؤٹ سائڈ دیٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی غلط سلیکشن ہوئی ہے اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر. اور ایک یہ جو ایکس ڈسگرنٹلڈ امپلائیز ہیں پاکستانی کرکٹ بورڈ کے, جس میں کامران اکمل آ جاتے ہیں, عمر اکمل آ جاتے ہیں, شعیب اختر آ جاتا ہے, تنویر احمد آ جاتے ہیں, یہ جو جس طرح کی واحیات یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں, اس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی پیر ہوتا ہے. ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, ان کو صرف ویوز چاہیے تاکہ وہ کہیں سے بھی مل جائیں, کسی بات سے بھی مل جائیں, ان کو بس وہ بولیں گے بات جس سے ان کو ویوز ملیں گے, ان کو ویوز مل جائیں. جو جنرلی لوگوں کی سینٹیمنٹ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ جی لوگ اگر گراؤنڈ سے باہر نکل رہے ہیں ناراض ہو کے کرکٹرز کے ساتھ, تو اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں. ان کو تو چاہیے کہ سیدھی بات کریں, صحیح بات کریں. کیسے بول سکتے ہیں
ہاں ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمیز کی بات کریں گے, کوئی سینس والی بات کریں گے, لیکن نہیں, پھیٹا لگا دیا, پھیٹا لگ گیا. ابے بھائی کون سی زبان تم بول رہے ہو یار شعیب اختر؟ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ نے کرکٹ کھیلی ہے, ورلڈ کلاس لیول پہ کرکٹ کھیلی ہے آپ نے, آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ تمیز کی بات کریں گے, آپ بتائیں گے. یار اتنی شارٹ ٹرم میموری لوگوں کی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایکس کرکٹرز کی اتنی شارٹ ٹرم میموری یار, ایک سال 1.5 سال پہلے پاکستان ٹیم سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ انڈیا کو پاکستان ہرائے گا ورلڈ کپ کے اندر, یا ورلڈ کپ کے بعد ایشیا کپ میں بھی پاکستان انڈیا کو ہرائے گا؟ انڈیا کا آپ کرکٹ اسٹرکچر دیکھو یار, انڈیا کا کرکٹ اسٹرکچر دنیا کا سب سے بہترین کرکٹ اسٹرکچر ہے ورسز پاکستان, جو 3 سال بھی نہیں ہوئے ابھی, یہ جو 6 ٹیموں والا عمران خان کرکٹ اسٹرکچر لے کے آیا, جو یو بی ایل ورسز الائٹ بینک ورسز پی آئی اے ورسز ایس ایس جی پی ایل, یہ گیمز ہو رہے تھے پاکستان میں. یو نو آپ فالو کیوں کریں گے اس کرکٹ کو؟ اگر پی آئی اے ورسز الائٹ بینک ہو رہا ہے, میں کیوں فالو کروں اس گیم کو؟ یو نو سو ابھی 2 سال 2.5 سال ہوئے نہیں اس نئے کرکٹ اسٹرکچر کو آئے ہوئے, اور آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم یو نو اٹس شوئنگ ریزلٹس, کیونکہ کنسسٹنسی ہے اس ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر کے لیول پہ بھی, اور آپ کی جو نیشنل ٹیم ہے اس لیول پہ بھی کنسسٹنسی ہے ٹیم کے ساتھ. اور فین فالوئنگ کسی بھی اسپورٹ کی میرے حساب سے فین فالوئنگ بنتی ہی پلیئرز کی وجہ سے ہے. مطلب جب تک آپ اپنے فیوریٹ پلیئرز نہیں ہوتے ٹیم کے اندر, آپ گیم نہیں دیکھتے. تو ابھی تو پچھلے کچھ 2-3 سالوں کے اندر مجھے نظر آنا شروع ہوا ہے کہ ایسے سٹارز بن رہے ہیں ٹیم میں بہت سالوں کے بعد, جن کو کہ لوگ جانتے ہیں اور جن کو کہ لوگ ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں, سچ ایز شاہین شاہ آفریدی, بابر اعظم, رضوان has come up pretty sharply. فخر بہت اچھا کھیل رہا تھا, ابھی نک میں نہیں ہے وہ. اس کے علاوہ حارث رؤوف تیز گیندیں کر رہا ہے, ایکسائٹنگ بالر ہے. نسیم شاہ بھی بڑی اچھی تیزی سے ایمرج ہو کیا ہے. تو یہ تو کافی سالوں کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے کہ سٹارز بنتے میں نظر آ رہے ہیں, جن کو لوگ پسند کر رہے ہیں, جن کو لوگ فالو کرنا چاہیے. کہاں تھا وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر کے جانے کے بعد؟ اور یہ کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو, 10 سال ہو گئے میرا خیال ہے. ان 10 سالوں کے بعد 20 سال جا کے 20 سال نا, اب لیٹ 90s کے بعد آپ نے کرکٹ تو آپ کی دیکھی نہیں ہے پاکستانی, جس طرح سے دیکھتے رہے ہیں, جس طرح کی کرکٹ کے ہم عادی ہیں اپ انٹل 99 ورلڈ کپ, جس کے بعد ایک کلین بالکل کہہ دیا گیا. ہر ایک تو بڑے ٹورنامنٹ کے بعد ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سب کو فارغ کرو, سب کو فارغ کرو, نئے لڑکے لاؤ. ابے بھائی نئے لڑکے کہاں سے لے کے آؤ؟ کون پڑا ہوا ہے بریڈ مین پاکستان میں جو اس کو لے کے آ جاؤ؟ وسیم اکرم کو نکال دیا 99 کے ورلڈ کپ کے بعد کہ نہیں نئے لڑکے لے کے آئیں گے, پوری ٹیم فارغ کر دی, انضمام سب کو فارغ کر دیا, عامر سہیل کو کیپٹن بنا دیا, پوری کرکٹ کا تہس نہس کر دیا, ستیہ ناش کر دیا آپ نے. 20 سال پچھلے 20 سال پاکستانی کرکٹ جو کہ پتہ نہیں کہاں پہ ہو سکتی تھی اگر آپ صحیح طرح سے لے کے چلتے, وہ تہس نہس آپ نے کر دی کرکٹ. اور بائی دا وے وسیم اکرم کا جو تم نے ذکر کیا ہے, آئی تھنک وسیم اکرم probably is the only ex cricketer and a commentator that I am following is seeming to be impartial. وہ تمیز کی بات کرتا ہے, وہ صحیح بات کرتا ہے, اس کا مجھے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ کوئی ایجنڈا نہیں. آؤٹ سائڈ وسیم اکرم مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ایسا جو کہ صحیح بات کر رہا ہے میڈیا پہ آ کے. Absolutely. وسیم اکرم and maybe even راشد لطیف بھی تمیز کی بات, ہاں راشد لطیف بھی صحیح بات کرتا ہے, جینوئن بات کرتا ہے. راشد لطیف کا کوئی ایجنڈا نہیں. Here's the thing, دیکھو ابھی T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, آسٹریلیا کے اندر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب لوگوں کی پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا, کچھ لوگوں کی سلیکشن کے بارے میں کہ جی بابر اعظم کو اس پیر میں کیوں لے کے جا رہے ہیں, خوشدل کو کیوں ہائر کیا ہے, افتخار کو کیوں لے کے جا رہے ہیں, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. 2-3 پلیئرز لوگوں کے حساب سے نہیں ہوں گی. کیپٹن کی اپنی ایک کلوز آئی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر, یا دوستی ہوتی ہے, I don't know کیا ہوتا ہے. They find it easier to work with these by the way, sorry, what do you think about جو شعیب ملک کی جو ٹویٹ تھی کہ دوستیاں نبھانے کب ہم نکلیں گے, when will we come out of the friendships and likings and dislikings, اس کے بارے میں what do you think about that? بکواس ہے. مطلب آپ ٹیم میں نہیں ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں اوپنلی آ کے اس طرح کی چیزوں, اس طرح کی کیسے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں اپنی نیشنل ٹیم کے بارے میں. اگر آپ ٹیم میں ہوں گے تو الگ بات ہے, نہیں ہے تو وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں. تو I mean as much as I have respect for شعیب ملک as a cricketer, جس طرح سے اس نے اپنی فٹنس مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے, جس طرح کی گیم وہ کھیل رہا تھا, مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی ہے کہ probably he should be in the team. لیکن اس طرح کے کامنٹ تو ہیلپ نہیں کرتے, نہ اس کو ہیلپ کریں گے نہ ٹیم کو ہیلپ کریں. آپ اوپنلی نہیں کر سکتے اس طرح کی باتیں. تو میں بات کر رہا تھا T20 ورلڈ کپ کی جو ابھی آنے والا ہے,
مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ایک دو لوگوں کی سلیکشن کے علاوہ، اور مجھے تو خیر بہت زیادہ ڈیپ میری نظر نہیں ہے پلیئرز کے اوپر، میں نے بہت زیادہ فالو نہیں کیا ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بولنگ اٹیک ہے ابھی، وہ بولنگ اٹیک کے ساتھ پاکستان کا اچھا برائٹ چانس ہے. I don't agree with شعیب اختر. I don't agree with these people who are saying that Pakistan will be out of the game in the round matches. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. You never know کہ کدھر کیا ٹیم کیسا کھیلتی ہے اس دن، کون سی ٹیم کیسا کھیلتی ہے، آپ کیسا کھیلتے ہیں اس سے. تو کرکٹ کی بیوٹی یہی ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے. جو بھی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پتا نہیں ہے گیم کا بالکل بھی، یا تو اس کا اپنا ایک الگ ایجنڈا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آن پیپر اگر آپ دیکھیے تو پاکستان probably is the only, not probably, definitely is the only side at the moment جس کے پاس 5 یا 6 140 45 50 سے اوپر کرنے والے بولرز ہیں، جینین فاسٹ بولرز ہیں. اور آسٹریلیا کی وکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ سپورٹ کرتی ہے فاسٹ بولرز کو، باؤنسی وکٹس ہیں. مجھے تو بڑا انتظار ہے گیم کا، اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ایکسائٹنگ رہے گا. باقی بابر کی بھی ہسٹری ہے، یہ رضوان کی بھی ہسٹری ہے کہ لوگ فلیٹ وکٹ کے اوپر، تیز وکٹوں کے اوپر اچھا کھیلتے ہیں. تو I think we have a very very good side, very challenging and exciting squad right now that we are throwing in the tournament, and we should have all the reasons to look forward to the game. ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے پاکستان کی، ابھی تو ٹیم جیلن ہونا شروع ہوئی ہے. اگر یہی ٹیم کھیلتی ہے اگلے 3-4 سالوں تک تو مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ورلڈ کلاس ٹیم ہو سکتی ہے. اور تو کوئی ریزن مجھے نظر نہیں آتا اس ٹیم کا ورلڈ کلاس ہونے کے لیے. جو میرا جو اسسمنٹ ہے، پاکستانی ٹیم اتنی بری نہیں ہے، اور ایون دا مڈل آرڈر اٹس ناٹ ایز بیڈ ایز یو تھنک کہ وہ ہے. افتخار کو ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ افتخار کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں آسٹریلیا میں اچھا ہے، برا نہیں ہے. اور افتخار کی آپ اننگز دیکھیں جو آسٹریلیا میں اس نے جا کے کھیلی، میں نے بھی نہیں دیکھی تھی. میں جب انہوں نے سلیکٹ کیا تو مجھے لگا یار افتخار کیا کیا ہے اس نے ایشیا کپ میں، لیکن جب میں نے آسٹریلیا میں اس کی اننگز دیکھی تو اٹ وازنٹ بیڈ. اس کی پرفارمنس بہتر تھی وہاں پہ ورسز ادر پیپل. شان مسعود کو لے کے آئے کچھ سبسٹینس ایڈ کرنے کے لیے مڈل آرڈر میں. شان مسعود کی پرفارمنس ان دی ریسنٹ پاسٹ فینومینل رہی ہے ڈومیسٹک. How do you feel about Afghanistan? افغانستان میرے خیال سے ہر ٹورنامنٹ میں ایک آدھ اپ سیٹ ضرور دیتا ہے، اور آئی وونٹ بی سرپرائز اگر اس ورلڈ کپ میں ایک آدھ 2 اپ سیٹ دے افغانستان فار شور. لیکن افغانستان کو میں سیمی فائنل میں جاتا نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ افغانستان کا جو وہ ہے بیٹنگ ہے کافی ویک ہے. ان کا جو obviously پلس پوائنٹ ہے وہ ان کی جو اسپنرز ہیں 3-4 جو ان کی مین، نبی ہو گیا، راشد ہو گیا، 2 تو یہ کی جو مین اسپنرز ہیں ان کے. مجھے تو بہت امپریس کیا ہے، مجھے افغانستان نے کافی امپریس کیا ہے. اور مجھے کوئی خاص ایٹیٹیوڈ میں بھی کوئی، ہاں فینز نے جو کیا گراؤنڈ کے باہر وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس کا گیم اس کا پلیئرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پلیئرز کی ایٹیٹیوڈ بری تھی، مجھے تو سچ اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا بہت کیا کیا جا کے آصف کے سامنے کوئی گالی تو نہیں بکی، اس سے تو کرتے ہیں پلیئرز. تو I mean it's okay, it's fine, it's part of the game, you get heated up. But I am genuinely impressed with how Afghanistan has come up as a cricketing team. پاکستان میں جو بالرز ہیں فاسٹ بالرز، اس میں سب سے زیادہ کس نے امپریس کیا تھا؟ اگر ہم 6 مہینے کو دیکھیں، پچھلے 6 مہینے شاہین آفریدی کو بھی ملا دیں، ہر ایک کو اگر ہم. شاہین آفریدی by far is very very I mean he's a league ahead of the rest of the fast bowlers in Pakistan right now. اگر شاہین آفریدی 10 میں سے 8 ہے تو باقی 10 میں سے 6 ہوں گے، 10 میں سے 5 ہوں گے. تو شاہین آفریدی میں ریسٹ آف دا بولرز کے اندر فرق ہے، اس کی جو ویرائٹی ہے، جو اس کی پیس ہے. تو شاہین آفریدی obviously is the most exciting fast bowler right now at this point in time. پھر اس کے بعد مجھے یہ جو نسیم شاہی مجھے کافی پرومسنگ لگتا ہے، بیکاز یہ بھی ینگ ہے بہت. اس ایج کے اوپر جتنا ڈسپلن کے ساتھ یہ بولنگ کرتا ہے اور جو اس کی پیس ہے، آئی تھنک از اونلی گونا گیٹ کوئکر. آگے چل کے کوئک ہوگا، اور یہ اگلے 2 سال کے اندر، 1.5-2 سال کے اندر اس کی یہ پیک پہ جائے گا میرا خیال ہے. آئی تھنک یہ 2 بولرز مجھے کافی ایکسائٹنگ لگتے ہیں. مجھے تو نسیم شاہ کی جو سیلیبریشن تھی نا، جو اس نے 2 چھکے مارے ہیں اس کے بعد، وہ میرے خیال سے ہائی لائٹ آف ایشیا کا. وہ جس طرح سے اس نے اپنا گلو اٹھا کے پھینکا، اپنا ہیلمٹ اتار کے نیچے زمین پہ پھینکا، اور وہ گالیاں دیتا وہ جو آگے بڑھا ہے اور لوگ آ کے اس کے گلے ملے ہیں. میرے خیال سے ایسے یہ میرے خیال سے یہ مومنٹ آف دا پاسٹ میرے خیال سے ڈیکیڈ میں ہوگا آف کرکٹ. جس طرح سے پاکستان نے آخری 2 چھکے مارے، انبلیویبل فنش ٹو دا گیم میرے خیال سے، انبلیویبل. مطلب کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. انڈین کامنٹیٹرز کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ جو ہندی والے کامنٹیٹر، وہ تو بہت فنی تھا، بہت ہی فنی تھا. آکاش چوپڑا کر رہا تھا، اور آکاش چوپڑا بہت ایکسائٹڈ تھا. اور مطلب صحیح ہے، بیچاروں کی مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان اگر ہارتا تو انڈیا آگے جاتا.
تو बेचारे बहुत ही ज्यादा दुखी थे, बहुत दुखी थे जब पाकिस्तान और बिल्कुल खामोश हो गए थे. नसीम शाह नसीम शाह ने चक्का मारा, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे. नसीम शाह, हाँ नसीम शाह बेचारे बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट. नहीं तो और भी तो लोग हैं, सिर्फ कमेंट्री नहीं, जो कि उनकी जो मैं वीडियो पे क्लिप देखता हूँ, जो 4-5 लोग बैठ के जो गेम देखते हैं, मतलब काफी इमेच्योर लेवल की कमेंट्री होती है, जो कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरह से इतने गंगो होके बात करते हैं, हालांकि इनको पता नहीं होता कि अगर मैच हार जाते हैं तो जो कुछ ये कह रहे हैं अभी, इट विल बाइट देम, बट इवन देन इट्स वेरी फनी. I don't know why they do it. बहुत सीधे हैं बेचारे, बहुत सीधे हैं वो, जो स्पेशली जिस ग्रुप की तुम बात करो स्पोर्ट्स तक पे वो आते हैं लड़के. उसमें मैं जो विक्रांत गुप्ता जो है मुझे वो अच्छा लगता है, वो बहुत बैलेंस उसके फीडबैक होता है, उसकी कमेंट्री होती है. बट जो सारे बाकी तमाम जितने भी लड़के हैं वहाँ पे बहुत ही वाहियात किस्म के. वो अफगानिस्तान जीत रहा है तो वो यूं करके कह रहा है कम ऑन अफगानिस्तान. आई मीन व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाई आर यू डूइंग दिस? समरी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यार देखें, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना बनता है अभी आप लोगों का, हम सबका एज पाकिस्तानी. और प्लीज अपनी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें से बाहर निकल जाएं. आप थोड़ा सा याद करें पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म कर रही थी 1-2 साल पहले तक, और अब क्या परफॉर्म कर रही है. अब आपको उम्मीद होती है, एटलीस्ट वर्ल्ड कप में जा रही है, आपकी एक उम्मीद है कि यार कुछ शायद कुछ कर दे, कुछ अच्छा कर ले. 1-2 साल पहले तक आपको उम्मीद भी नहीं होती थी कि पाकिस्तानी टीम से कुछ उम्मीद नहीं होती थी. सो दैट इज व्हाट होप जो है ना ये दी है इस टीम ने आपको. तो वो कंसिस्टेंसी से आई है. वही आसिफ को अगर नहीं खिलाते तो ये आपको ये 4 मैचेस जो जीते हैं, क्रूशल मैचेस, वो नहीं जीतते आपको कोई और नहीं जिता के देता. और पाकिस्तानी टीम में एक सर्टेन लेवल ऑफ टैलेंट पूल अवेलेबल है, उसमें आपके पास एक 10 आसिफ अली नहीं बैठे हुए आपके पास कि यार उससे बेहतर को लेके आ जाओ. नहीं है ऐसा कुछ. यही बंदा है, यही वो लोग हैं, यही वो 15 खिलाड़ी जिनको आपको बैक करना है, और यही आपको अगर जीतना है वर्ल्ड कप तो यही जिता के देंगे. और अच्छा, ये हारिस मसूद कौन है, कैसा है? मैंने नहीं देखा इसको खेलते. मोहम्मद हारिस है ये, इज अ विकेट कीपर बैट्समैन. हारिस मसूद कौन है? हारिस मसूद भी कोई है? मोहम्मद हारिस कौन है? मोहम्मद हारिस इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, आई थिंक केपीके से खेलता है डोमेस्टिक में. ही इज अ हार्ड हिटिंग विकेट कीपर बैट्समैन. और लेटली इसका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन ही इज अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन. अच्छा खेला इसने. उससे तो पहले कहां से जगह बनेगी? रिजवान के होते हुए तो जगह नहीं बनती इसकी. ये बैकअप विकेट कीपर के तौर पे जा रहा है ये. एक और जो बैट्समैन आ रहा है उसका नाम शान मसूद है. शान मसूद, मोहम्मद हारिस को तो मिक्स कर रहे हो. शान मसूद इज अ गुड बैट्समैन, इज अ सॉलिड बैट्समैन सपोजिटली. और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रोक प्लेयर नहीं है, कोई हार्ड हिटर नहीं है, इज अ सॉलिड बैट्समैन. तो वो उसको थोड़ा सा बैटिंग को एक इम्पेटस प्रोवाइड करने के लिए उसको डाला गया है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी मिडिल ऑर्डर फ्रेल है. So you need more substance in the middle order. That is why they've included. They had a choice of including either Shoaib Malik or Shan Masood. So they opted with Shan Masood. They opted with youth rather than Shoaib Malik. I completely agree with it. और after Shoaib Malik की ट्वीट के बाद तो मुझे लगता है उसकी कोई जगह बनती भी नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं भी. तो शान मसूद से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लेटली उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है. बहुत ज्यादा गिफ्टेड प्लेयर नहीं है वो, जैसे कि शर्जील खान के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा गिफ्टेड है. वो नहीं है वो शान मसूद. लेकिन शान मसूद हैज अ वेरी बैलेंस्ड हेड ऑन हिज शोल्डर्स. अगर आप उसको बात करते हुए भी सुने, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, और इंग्लैंड में जाके बड़ा अच्छा खेला उसने, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला उसने. अंग्रेजी तो खैर एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन खेलता बहुत अच्छा है. और बैलेंस्ड उसकी अप्रोच है टुवर्ड्स बैटिंग. तो दूसरा है कि हमारे एंड पे जो बहुत सारे जो हमारे खिलाड़ी रहे इन द रीसेंट पास्ट जिन्होंने अपने आप को जाया किया, शर्जील खान उसमें से एक है. शर्जील खान को अगर आप खेलता हुआ देखें तो आप बोलेंगे यार ये बंदा इस तरह के स्ट्रोक्स खेल रहा है, ये पाकिस्तानी टीम में क्यों नहीं है. लेकिन फिर आप उसका वजन करके देखेंगे तो आप बोलेंगे यार इसको तो WWF में, WWE में होना चाहिए जिस तरह की उसकी फिजिक है. मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि ये जो डिसिप्लिन होता है टू ईट राइट, वो पता नहीं क्यों नहीं होता लोगों में. इतना शर्जील खान मोइन खान का बेटा है क्या ये? नहीं, वो आजम खान है. वो एक अलग लेवल पे चल रहा है. वो एक वो उसने भी 3-4 साल 5 साल हो गए उसको क्रिकेट सर्किट में आए हुए. आई डोंट नो व्हाई द हेल कैन नॉट दे लूज वेट. मतलब वेट लूज करना कौन सा एक इतना बड़ा काम है यार. डाइट मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज आपको करनी है, आपका वेट लूज हो जाता है. मतलब क्यों आपको कढ़ाई गोश्त खाना है रोजाना शनिवारी पे जाके आपको. यार आप अवॉइड कर लो यार. यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट, फॉर गॉड सेक्स. आप खाना तमीज से खा लो, चिकन खा लो, सब्जी खा लो यार. आपको मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, तो ये तो एक छोटा सा सैक्रिफाइस है ना. मतलब वो तो आपके वेट से तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि आप कितनी अटेंशन दे रहे हैं गेम को. वो तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं रह गया.
اگر آپ اوور ویٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اٹینشن دے ہی نہیں رہے گیم کو, آپ کی اٹینشن ہے ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر آپ پریکٹس کر رہے ہوں گے تو, اور آپ اس طرح کا ویٹ آپ کا ہوگا. آئی جسٹ کین ناٹ انڈرسٹینڈ دس. بھائی لیول آف کمٹمنٹ دیکھ لیں نا آپ, کیا لیول آف کمٹمنٹ ہے آپ کی؟ آپ کو کرکٹ ٹیم میں بھی کھیل رہے ہیں اور اتنی بڑی تون لے کے آپ کھیل رہے ہیں, تو یار کیا آپ کا لیول آف کمٹمنٹ ہے؟ کیوں آپ کو کوئی کھلائے؟ آپ بیٹنگ میں چلو, آپ نے آگے ابھی رمیز راجا نے کل بیان دیا, اس کے لائیو کرا تھا وہ, اس نے بولا, اس کسی نے اس سے سوال پوچھا لائیو میں کہ یار سر آپ شرجیل خان کو کیوں نہیں لیتے؟ ابھی دیکھیں انہوں نے 100 مارا. اور اگر آپ 100 بھی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا 100 کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ 100 نہیں تھا, 3 ان کے کیچز چھوٹے تھے, ہاتھوں میں کیچز آ رہے تھے, وہ چھوٹ گئے تھے. چلو مان لیتے ہیں کیچز نہیں تھے, بہت اچھا انہوں نے کھیلا. رمیز راجا نے یہ بولا کہ بھائی صرف چھکے اور چوکے مارنا کرکٹ نہیں ہوتا, آپ کو اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اس کو بہت زیادہ ایک کنٹروورسی کیا چھکے چوکے مارنا کرکٹ نہیں ہوتا, اور بھی چیزیں آنی چاہیے, تو چھکے چوکے تو مارنے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, چھکے چوکے نہیں مارنے ہوتے, آپ کو فیلڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے. آپ جو فائنل ہارے ہیں, جو 2 کیچز آپ کے چھوٹے ہیں نا فائنل میں, اس وجہ سے آپ میچ ہارے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ 2 کیچز ہو جاتے تو آپ میچ آپ جیت چکے تھے بڑے سکون کے ساتھ. تو شرجیل خان کو صرف آ کے 50 رن 25-30 بالوں پہ 50 رن نہیں کرنا, اس کو فیلڈنگ میں کہاں پہ چھپائیں گے آپ, اس کو کہاں پہ کھڑا کریں گے؟ سلپ تو ہوتی نہیں ہے T20 میں, کہاں پہ کھڑا کریں گے شرجیل خان کو آپ؟ تو یار آپ کو فیلڈنگ آج کل کے دور میں, انضمام الحق اگر آج ہوتا تو ٹیم میں نہیں ہوتا انضمام الحق, اس کی جگہ نہیں بنتی تھی اس کی فٹنس کے ساتھ, صحیح ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیا میرے خیال سے آلریڈی شرجیل خان نے, ایون دو ہی واز somebody of immense talent. میرے خیال سے ان the past 20 years پاکستانی ٹیم میں ایسا بیٹنگ ٹیلنٹ نہیں آیا ہوگا, یا پاکستان میں ایسا بیٹنگ ٹیلنٹ نہیں آیا ہوگا, لیکن اس بندے نے اپنے آپ کو بالکل ضائع کیا میرے خیال سے. اور پھر میچ اسپاٹ فکسنگ کا ایک ایلیگیشن تھا, اس کی وجہ سے وہ بین ہوا سال کے لیے. پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں پاکستانی اس طرح اپنے ساتھ, کچھ پاکستانی پلیئرز. تو یہ تھا ہمارا ایک سمری آف the situation as far as cricket is concerned in Pakistan. We are all very hopeful. پاکستانی ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. کچھ جو کمیاں ہیں وہ کمیاں ہیں, وہ کسی کی انٹینشنل بائی ڈیزائن نہیں ہے. وہ کمیاں پاکستان میں, وہ اسٹرکچر ٹھیک ہوا ہے, وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. نیا پلیئر آئے گا, نیا ٹیلنٹ آئے گا, پاکستانی ٹیم اوپر جائے گی انشاءاللہ. آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا اگلے 5 سال تک کہ پاکستانی ٹیم کنسسٹنٹلی پرفارم کر سکے آن دا لیول آف مے بی انڈیا, انگلینڈ, آسٹریلیا. اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ اسٹک کریں گے, اس چیئرمین کے ساتھ بھی اسٹک کریں گے جو رمیز راجا, اس پورے لیڈرشپ کے ساتھ اسٹک کریں گے, تبھی پاکستانی ٹیم امپروو کرے گی. لیکن میرا جو فیئر ہے نا بھیا, میں تمہیں بتاؤں, اگر میرا فیئر ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم یا پورا پاکستانی کرکٹ اسٹرکچر کو لے کے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں 19-20 پرفارمنس ہوگی, کیپٹن کو ہٹائیں گے, شاہین شاہ کو کیپٹن بنا دیں گے, رمیز راجا کو ہٹائیں گے, ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر دوبارہ سے بینکس لے لیں گے, وہ ٹیک اوور کر لیں گے, آرگنائزیشن ٹیک اوور کر لیں گی, پاکستانی ٹیم وہی دوبارہ سے آپ گراؤنڈ زیرو پہ آپ آ جائیں گے, اور کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ہر ورلڈ کپ مین ٹورنامنٹ کے بعد ہر وقت ہوتا ہے, اور آئی فیئر کہ یہ ہوگا, اس دفعہ بھی ہوگا. تو آج یا کل سے انگلینڈ ٹیم آئی ہوئی ہے جو 7 T20s ہیں. آئی تھنک یہ بھی بہت ہمیں بتائیں گے ابھی پاکستانی ٹیم لڑکوں کی پرفارمنس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ فل اسٹرینتھ پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے, تو بہت پتہ چلے گا. بیٹنگ کا بہت زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا کون فارم میں ہے کون نہیں ہے. ابھی بھی چینجز ہو سکتی ہیں, 15 اکتوبر تک اینی بڈی کین گو آؤٹ, اینی بڈی کین کم ان. تو ہو سکتا ہے کوئی نکلے, کوئی نیا بندہ آ جائے ابھی بھی ٹیم کے اندر. سو دیٹ از آلسو آن دا کارڈز. اور you never know, Shoaib Malik may make an appearance in the team. I don't know, depending on the performance of جو ابھی انگلینڈ آئی ہے پاکستان, اس کی پرفارمنس کے اوپر دیکھتے ہوئے. بٹ نو, شکریہ, بہت بہت شکریہ بھیا تمہارا آج ہمارے ساتھ کرکٹ کے اوپر. میں چاہ رہا تھا کہ ایک ریکیپ کر لیں. ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ دل میں بڑاس تھی, لوگ بھول گئے تھے, تم نے دوبارہ زخموں پہ نمک چھڑک دیا. 4-5 ہفتے ہو گئے تھے, اس چیز کو لوگ بھول گئے تھے. اب تم دوبارہ پوڈ کاسٹ ڈالو گے, دوبارہ لوگ اداس ہو جائیں گے. دیکھو 2 دن تک تو مجھ سے کچھ کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. فائنل کے بعد تو مجھے بھی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی, میرا تو بہت دل خراب ہوا تھا, شدید لسن لگے ہوئے تھے میرے. تو تیسرے دن سے تو میری آواز نکلنی شروع ہوئی. تو اب جا کے میں اس قابل ہوا ہوں کہ اس کے اوپر میں کچھ ڈائسیکٹ کر سکوں, کچھ اس کے اوپر تجزیہ دے سکوں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا, بہت 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 برا تھا. تو چلو جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ دینے کے لیے. اگر آپ نے ابھی تک دیکھ لی ہے پوڈ کاسٹ تو برائے مہربانی لائک, کامنٹ, سبسکرائب پلیز کر لیجیے. اونلی صرف 36 سبسکرائبرز ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے سبسکرائبرز کا نمبر دیکھ کے. تو 36 کو بڑھائیں, 50, 60, 70, 100 تک لے کے جائیں. اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو لائک اور سبسکرائب دبا دیجیے, کامنٹ کر دیجیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری
جو کامنٹری ہے ابھی تک کی کرکٹ کی جو سچویشن ہے ان پاکستان، اس کے اوپر آپ سے اگری کرتے ہیں، کرتے ہیں، نہیں اتفاق کرتے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.